والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یقیناً ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. جیسے زندگی کے لمحات اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو واپس آتے ہیں، اجازت نہیں ملتی تو رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. کسی کو کوئی خبر نہیں کون کہاں کب کیسے انتقال ہوگا. اسی لیے ہمارا اسلاف، ہمارا اکابر کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی ذکر کرو موت کا مراقبہ کیا کرو. موتو قبل ان تموتو، حدیث پاک میں جو آپ نے ارشاد فرمایا مرنے سے پہلے مرو. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو میت میں شمار کرو. جب تم یوں سمجھو گے کہ آج میری موت ہو گئی تو ہر زندگی میں نئے عزائم ہوں گے، ہر دن میں نئے جذبات ہوں گے، ہر لمحے کا شکر گزاری ہوگی، ہر لمحے کی قدردانی ہوگی. زندگی کا ہر دن اللہ کی نعمت سمجھ کر بندہ اس کی قدردانی کرے گا، اور ان تمام دنوں میں نیک سے نیک بننے کی کوشش کرے گا، بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرے گا، افضل سے افضل بننے کی کوشش کرے گا، اور وہ کبھی غفلت میں غافلین میں شامل نہیں ہوگا. جیسے واقعات بھرے پڑے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے، ایک جماعت علماء کی صلحاء کی یہاں سے اکابرین کی زیارت کے لیے اور مرحومین کی زیارت اور ان کے قبر پر حاضری دے کر فاتحہ پڑھنے کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے ایک جماعت پہنچی، اور ارادہ تھا ان لوگوں کا کہ سرہند جائیں. سرہند جہاں پر انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں. ہندوستان میں ایک زمانے میں انبیاء کی بعثت ہوئی ہے، تو ان انبیاءوں کی قبریں سرہند میں موجود ہیں. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے ہیں. بڑی لمبی لمبی قبریں ہیں. تو ان کی زیارت کے لیے وہ لوگ دارالعلوم دیوبند کا معائنہ کرنے کے بعد، زیارت کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، وہاں کے اکابرین سے استفادہ فرما کر جب نکلنے کی تیاری ہو رہی تھی تو ہمارے حافظ نصیر الدین صاحب جو اس وقت رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، 30 پر 2 سال کے نوجوان، سب اپنے والدین کے لیے ضروریات کے ساز و سامان خرید کر غسل سے فارغ ہونے کے لیے حمام کے اندر داخل ہوئے. کنڈی لگائی تھی، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس کو روک لیا.
اب بیچارے بہت ہٹے کٹے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں، اور اندر گئے، تھوڑی دیر میں روح قبض ہو گئی۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے تھوڑی دیر پہلے ان کے والدین سے گفتگو کی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، موت انسان کو کبھی بھی آ سکتی ہے، اسباب موت کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ جس وقت اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو حکم دیا جاؤ مٹی لاؤ، فرشتے گئے تو زمین چیخنے لگی، چلانے لگی، رونے لگی، بلبلانے لگی، ارے بھی مٹی ہم سے مت لے جانا، ہم سے مت لے جانا۔ تو ایک ایک فرشتہ آتا، اس پر رحم کر کے چلا جاتا۔ زمین رو رہی ہے، بلبلا رہی ہے۔ اب ایک فرشتہ کو اللہ نے بھیجا، جا بھائی تو جا لیا۔ اب وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، اس کو کوئی رحم نہیں آیا، مٹی چھین کر لے آیا، اللہ کے خدمت میں پیش کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کی جرأت دیکھی، بڑا جریر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے یوں کہا، بھئی تم تو بڑے جری آدمی ہو، بہت جری ہو، تو تمہارے حوالے ہم جرأت مند کام دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اس کے حوالے روح نکالنے کا کام دے دیا، وہی اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے بہت منت و سماجت کی کہ اللہ آپ میرے ذمے یہ کام نہ کریں، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، ارے اسرائیل کی ایسی کی تیسی روح نکالتا ہے، مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، ایسے اسباب ہم بنائیں گے، لوگ بیماری کی طرف موت کی منسوب کر دیں گے، اسباب کی طرف، گاڑی کی بریک، ارے گاڑی برابر نہیں تھی، سڑکیں برابر نہیں تھیں، ڈاکٹر برابر نہیں تھا، ہاسپٹل میں کیئر برابر نہیں کیا، تو لوگ منسوب کریں گے کسی اور کی طرف، روح نکالو گے تم، لوگ ان کو کوسیں گے اور تمہاری طرف سے نظر ہٹا لیں گے، تمہاری طرف سے نظر ہٹ جائے گی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کوئی نہیں یاد کرتا کسی بھی موت کے وقت میں، بے وقت آیا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وقت جب آتا ہے نہ آگے نہ پیچھے، بر وقت روح نکال لی جاتی۔ اجل سے مراد حضرت اسرائیل علیہ السلام، لیکن لوگ منسوب دوسروں کی طرف کرتے ہیں، تیسرے کی طرف کرتے ہیں، چوتھے کی طرف کرتے ہیں، چنانچہ ہارٹ اٹیک کی طرف نسبت جوڑ دی گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسباب موت ہو یا نہ ہو، موت تو سب کو آنی ہے، اور ہمارے جتنے کام ہیں دن بھر، اور ہمارے ذکر کا، دعوت و تبلیغ کا، تعلیم و تعلم کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، اور تمام طرح کے نیک اعمال کا اصل مقصد موت کے بعد کی زندگی میں وہ نیک اعمال کام آئے۔ عربی سب کا یہی تو مقصد ہے، دنیا میں تو کوئی لینا دینا تو ہے نہیں، نماز کا بدلہ کیا دنیا میں لوگے، روزے کا بدلہ دنیا میں کیا لوگے؟ عربی اس کے برکات اللہ ظاہر تو کرتے ہیں، لیکن دنیا میں برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ برکت نہیں ملی تو نماز چھوڑ دیں گے، شفا حاصل کرنے کے لیے ہم نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، شفا نصیب نہیں ہوئی تو کیا چھوڑ دیں گے نماز؟ میں نماز تو اللہ کا حکم ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو ہم لوگوں پر جو کام فرض ہے وہ فرائض کو انجام دینے کی ذمہ داری ہر حال میں ہے، اس میں رخصت نہیں ہے، معافی نہیں ہے، اس میں عذر نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے۔ ہم اس میں تھوڑا سا تخفیف چاہتے ہیں،
کنسیشن چاہتے ہیں، کنسیشن نہیں ہے. 4 رکعت 4 ہی رکعت پڑھیں گے، چاہے آپ لیٹ کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھو، لیکن پڑھو. سکرات کی حالت میں بھی 4 رکعت 4 ہی رکعت رہے گی. یعنی سکرات میں ہے نا 1 رکعت پڑھ لیں گے، ایسا کہا جائے گا؟ ارے سکرات میں بھی جو کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف پیر کرا دو اور تھوڑا سا اس کو سہارا دے کر بٹھا دو، نماز کا وقت آ گیا تو تیمم کرا دو تاکہ اشارے سے وہ نماز پڑھ لے، اللہ کی عبادت کرے. ارے بھی صحت میں نماز پڑھیں گے تبھی تو سکرات میں بھی نماز کی توفیق ملے گی. تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں ہر صبح کو ہماری نئی زندگی سمجھنا، ہر شام کو ہماری ایک موت سمجھنا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ابھی ہمیں دعا ہی یہی سکھائی گئی کہ ہم یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں آج کی زندگی دی. احیانا، آج ہمیں زندہ کر دیا، حالانکہ سب رات میں انتقال ہو چکے تھے. اور سب رات میں انتقال ہو چکے، سب مر گئے تھے رات میں. دیکھتے نہیں سناٹا، پوری دنیا رات میں قبرستان ہو جاتی ہے، سب سو جاتے ہیں، ہر گھر خبر، سب کے سب سو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو موت دیتا ہے اور دن میں احیانا بعدما. اور رات کو ہم نیت کیا کرتے ہیں، دعا کیا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت، یا اللہ میں آپ کے نام سے مر رہا ہوں. سو رہا ہوں تھوڑی بولتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، مر رہا ہوں، اموت و احیا، کل اٹھوں گا تو تیرے نام سے ہی اٹھوں گا. اللہم بسمک اموت، یا اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں. تو روزانہ ہماری موت ہوتی ہے، روزانہ ہماری حیات ہوتی ہے، ہر دن ہمارے لیے ایک زندگی. تو اس لیے کل کریں گے، کل کریں گے، کل کبھی نہیں آئے گا. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو چاہیے کل کیا کرنے والے، کل کیا آپ نے بھیجا ہے اپنے لیے، اس کی طرف ایک مرتبہ نظر کر لیں. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. اگر دیکھا جائے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے، ربی روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، یا اللہ جو بھی میں کیا ہوں اپنے دربار عالیہ میں اس فقیر کی اس حقیر عبادت کو قبول فرما. اللہ سے ہر نماز کے وقت میں، ہر روزے کے وقت میں، ہر ذکر کے وقت میں، ہر تلاوت کے وقت میں یہ دعا کر لینا چاہیے. اور اللہ سے امید رکھنا چاہیے، یا اللہ اور موت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. نوجوان پرسوں 19 سال کے بچے کا انتقال ہو گیا، 19 سال کے بچے کا انتقال ہو گیا. اب 19 سال کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. وہ بھی ایک حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحب مولانا عبدالوہاب صاحب، ان کے صاحبزادے، 1 ہفتہ ہوا انتقال ہوا. بڑا نیک بچہ، حافظ قرآن تھا، وہ اللہ کا پیارا ہو گیا. تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو عمر موت کے لیے متعین نہیں ہے. بوڑھے ہو کر، کھوسٹ ہو کر، کمر ڈھیلی ہونے کے بعد، گھٹنا جواب دینے کے بعد، سفید داڑھی آنے کے بعد مرنا تو تھوڑی ضروری ہے. وہ سب جا رہے ہیں دنیا سے. ہمارے صدر صاحب بیچارے، ان کا نوجوان بچہ، اس کا تقاضا تھا مجھے ایک نئی گاڑی دلائی جائے. تو بہت زبردست 18-19 لاکھ روپے کی گاڑی، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، گاڑی دلائے. تمام دوست مل کر منگلور گئے. صبح فون کیا، جی ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے. 10 بجے فون آ رہا ہے، سب کا انتقال ہو گیا. تو عرض یہ ہے کہ سڑکوں پہ اسرائیل گھومتے رہتے ہیں، جہاں ٹائم ملتا ہے وہاں ان کو کیپچر کر لیتے ہیں. RTO چلتی رہتی ہے ان کی ہر جگہ پر، سڑکوں پہ. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندے
جو اللہ کے پاس اس حال میں حاضر ہوں اللہ اس سے راضی ہے۔ اس لیے روزانہ توبہ، زبان کے گناہوں سے توبہ، آنکھوں کے گناہوں سے توبہ، کان کے گناہوں سے توبہ، دل کے گناہوں سے توبہ، خیال کے گناہوں سے توبہ، اچھی نظر پاک ہو، دل صاف ہو، خیال ہر اعتبار سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ گندے خیالات، گندے نظریں، گندی باتیں، گندے سوچ، ان سب سے بچنے کے لیے روزانہ کا ذکر کیوں ہے؟ تاکہ غفلت سے بندہ ہمیشہ بچا رہے۔ جب جو ہی غافل ہوتا ہے گناہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھو، کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھو کا مطلب یہ نہیں ہمیشہ سوتے رہو۔ ابھی مشغول رکھو کا مطلب کیا؟ سوتے رہو۔ مشغول رکھو فرمایا گیا تو اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کو بستر میں مشغول رکھ رہا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، جب پوچھو بھئی کیا بھی کر رہی؟ آرام کر رہی۔ کیا بھی کر رہی؟ آرام کر رہی۔ ایک بزرگ کہنے لگے خبر خود کو آرام کر لیجیے، خاموشی۔ کب دیکھتے بھی ما رأیت مثل الجنت نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جنت کی مثل میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طالب سو جاتا ہو، جہنم کے مثل ایسا خوفناک کوئی جگہ میں نے ایسی نہیں دیکھی جس سے بچنے والا بھی سوتا ہو۔ جہنم سے بچنا ہے تب بھی جاگنا ہے۔ جاگنا ہے کہ مطلب رات بھر جاگنے کا نہیں، ارے بھئی جب جاگنا ہے جاگو، جب پڑھنا ہے پڑھو، تہجد کی نیت کرو، تہجد کا اہتمام کرو، کم از کم ادنا درجہ فجر کا اہتمام۔ فجر ہر حال میں، عشاء اور فجر باجماعت کوئی پڑھ لے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اہتمام، کبھی فجر نہیں چھوڑنی چاہیے، فجر کی قضا کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت بڑا فائدہ اللہ پہنچائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین، الحمد للہ۔